ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 15ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دی ہیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج پاشکا کا چھٹا اتوار ہے، اور آج اگر اس اتوار کو اگر ہم محبت کا اتوار کہیں تو یہ بھی درست ہوگا، گو کہ لطوری طور پر یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر جب تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو تینوں تلاوتوں میں خدا کی محبت کی بابت لکھا گیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج محبت کا اتوار ہے، یوم محبت۔ تو آج ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں، خدا جو محبت ہے، خدا جو ہمارا دوست بھی ہے اور جو ہمیں دوست کہہ کر بلاتا بھی ہے، ہم اس محبت اور دوستی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار بھی ہیں۔ عزیزو، خدا کی محبت سب انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ God does not have any favorite۔ وہ محبت کرنے میں انسانوں میں امتیاز نہیں کرتا، بلکہ وہ سب کا خدا ہے، سب کا دوست ہے اور سب سے محبت کرتا ہے، ہر قوم سے۔ اور یہی بات آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنی ہے، اور پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے، اور مقدس پطرس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تب پطرس نے منہ کھول کر کہا کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور راست باز ہے وہ اسے پسند کرتا ہے۔
تو خدا کسی بھی انسان کی طرفداری نہیں کرتا۔ ہاں، جو اس سے ڈرتا ہے، جو راست باز ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، جو اسے قبول کرتا ہے، خداوند اسے پسند کرتا ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں بھی ہم نے سنا ہے کہ خدا کی محبت ہم پر اس کے بیٹے یسوع کے ذریعے سے کیا ہوئی ہے؟ ظاہر ہوئی ہے۔ اگر کوئی خدا کی محبت کو جاننا چاہتا ہے، اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ اس کے بیٹے کی طرف دیکھے، کیونکہ بیٹے نے باپ کی محبت کو ہم پر کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں بھی ہم محبت کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو جب آج کی پاک انجیل کو غور سے ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر 3 باتیں بڑی اہم کہی گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ یسوع ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا باپ اسے پیار کرتا ہے، اور اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ اس کے حکموں کو مانتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یسوع کا باپ یسوع کو کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح باپ یسوع کو پیار کرتا ہے، اسی طرح بیٹا یعنی یسوع جو ہے وہ ہم سب کو پیار کرتا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو۔ تو 3 باتیں کہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا ہم سے محبت کرتا ہے، اور بیٹا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں پیار کیا ہے ہم بھی ایک دوسرے کو پیار کریں۔ تو مجموعی طور پر یہ 3 بڑی باتیں جو ہیں آج ہم پاک انجیل میں سے سنتے ہیں۔ ہماری آج کی جو بنیادی آیت ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے دوست ہو، تم میرے دوست ہو۔ یسوع نے مجھے اور آپ کو دوست کہا ہے۔ تو آئیں اس بات کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ ہم سب کو خداوند کی دوستی اور محبت آپ کی زوردار تالیوں میں بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ آپ کا دوست یا ہمارا کامن فرینڈ وہ کون ہے؟ یسوع ہے۔ تو جو ہمارا دوست یسوع ہے وہ ہم سے کچھ مانگتا نہیں، یا ہمارا دوست جو ہے وہ ہم سے ہماری جان نہیں مانگتا، بلکہ ہمارا دوست ہمارے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو عام طور پر جب دوست ملتے ہیں یا محبت کرنے والے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے، یا دوست کو ہم کہتے ہیں کہ اگر تو میرا اتنا ہی اچھا اور حقیقی دوست ہے تو میرے لیے کیا تو یہ کر سکتا ہے۔ لیکن یسوع کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں اور میں تمہیں پیار کرتا ہوں، تم میرے دوست ہو، اور میں اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے کیا کرتا ہوں؟ قربان کرتا ہوں۔ تو آپ کا دوست یسوع آپ کی جان مانگتا نہیں، بلکہ آپ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے۔ عزیزو، جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو، تو آئیں اس آیت کو کلام کی روشنی میں اور قدیم زمانے میں جو دوست کا خطاب ہے اس کو جان کر اس آیت کو ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو ہمارے بنیادی سوال ہو سکتے ہیں کہ دوست کون ہو سکتا ہے، دوست ہونے کی بنیادی شرائط کیا ہے، دوست کو کیا کرنا چاہیے، یا دوست کیسا ہونا چاہیے، اور ہم یسوع کے دوست کیسے بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بنیادی سوال ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قدیم زمانے میں جو خاص الخاص بادشاہ کا یا شہنشاہ کا شخص ہوتا، اسے بادشاہ کا دوست ہونے کا خطاب دیا جاتا، یعنی کہ جو شخص بادشاہ یا کسی شہنشاہ کے قریب تر ہوتا، اسے یہ خطاب دیا جاتا کہ یہ بادشاہ کا کیا ہے، دوست ہے، یا شہنشاہ کا دوست ہے، دا فرینڈ آف دا کنگ اور دا فرینڈ آف دا ایمپرر۔ اور وہ بادشاہ کا مشیر خاص ہوتا، جس طرح کہ نتان جو تھا پہلے ملوک میں بادشاہ کا مشیر تھا، اور بھی تھے۔ بادشاہ کا جو مشیر ہے وہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہوتا، اور جو رومنز تھے، جو رومی تھے، ان میں کئی دفعہ اس خاص دوست کو یا خاص شخص کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی تاکہ پتہ چلے کہ ہی از دا اسپیشل ون۔ اب بادشاہ کا جو دوست ہوتا وہ کرتا کیا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو بادشاہ تک براہ راست رسائی ہوتی، یعنی اسے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی وہ چاہے، جس وقت بھی وہ چاہے، یا جتنی دفعہ بھی وہ چاہے، وہ ڈائریکٹلی بادشاہ کے پاس جا سکتا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ بادشاہ کو مختلف اوقات میں مشورہ بھی دیتا ہے، یا کئی دفعہ اصلاح بھی اس کی کرتا ہے، اور بادشاہ کو دوسروں سے متعارف بھی کرواتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ قریب ترین شخص ہوتا ہے۔ بادشاہ کا دوست اس کا قریب ترین شخص ہے، جب چاہے رابطہ کر سکتا ہے، جب چاہے مل سکتا ہے، براہ راست رسائی ہے، مشورہ دے سکتا ہے، اور جو چاہے وہ بادشاہ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو قدیم زمانے میں بادشاہ کا دوست ہونا اٹ مین سم ون ویری اسپیشل اینڈ ویری نیئر، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویری ڈیئر، نیئر اینڈ ڈیئر ون۔ اب جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں یا یہودی روایت میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ یا دوست جو ہے وہ کس کو کہا گیا، یا کون خدا کا دوست تھا، یا کس کو خدا کا دوست کہہ کر بلایا گیا، یا کون خدا کے دوست کی مانند تھا، تو تین بڑے نبی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، کہ ان کو خدا کے دوست کہہ کر بلایا گیا یا دوست کی مانند۔ صرف انفارمیشن کے لیے کہ ہم عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں، یا یہ صحیح بھی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ خدا کا دوست ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ کلام کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ خدا کا دوست نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کے دوست کی مانند تھا۔ اب دوست ہونا فرق بات ہے، اور دوست کی مانند ہونا جو ہے وہ فرق بات ہے۔ یہ میرا دوست ہے، یہ کہنا فرق بات ہے۔ یہ میرے دوست کی مانند ہے یا اس کی طرح ہے، یہ بات فرق ہے۔ اب خروج کی کتاب 33ویں باب میں لکھا ہے، اور خداوند موسیٰ سے روبرو گفتگو کرتا تھا، جیسے کوئی اپنے رفیق سے گفتگو کرتا ہے۔
جیسے کوئی اپنے دوست سے بات کرتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ خدا کا دوست نہیں بلکہ دوست کی مانند تھا، اور خداوند موسیٰ سے روبرو گفتگو کرتا جیسے کوئی اپنے رفیق سے گفتگو کرتا. جس کا مطلب حضرت موسیٰ جو ہے وہ خدا کا دوست نہیں ہے بلکہ خدا کے دوست کی مانند ہے. اب جب ہم حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہیں، ایمانداروں کے باپ کی بات کرتے ہیں، تو دوسرے اخبار میں، اشعیاء نبی میں اور یعقوب کے خط میں حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، یعنی ڈائریکٹلی وہ خدا کا دوست ہے. دوست کی مانند نہیں بلکہ خدا کا دوست ہے. لکھا ہے، لیکن تو اے میرے بندے اسرائیل اور اے یعقوب جس کو میں نے چن لیا، یعنی میرے خلیل ابراہیم کی نسل سے. میرے خلیل ابراہیم کی نسل سے، میرا خلیل. خداوند کیا کہتا ہے کہ اسرائیل اور یعقوب میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور تم کس کی نسل سے ہو؟ میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہو. تو خداوند یا خدا یا یہوہ حضرت ابراہیم کو کیا کہتا ہے کہ تو میرا دوست ہے، اور میں نے اپنی دوست کی نسل سے کیا کیا ہے؟ ان کو چن لیا ہے. حکمت کی کتاب اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ عقل مندوں کو خدا کے دوست کے طور پر بیان کیا گیا ہے. جو عقل مند ہیں، دانا ہیں، جو حکمت رکھتے ہیں، وہ خدا کے کیا ہیں؟ دوست کی مانند ہیں یا دوست کی طرح ہیں. تو واضح کیا ہوا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ خدا کے دوست کی مانند ہے، حضرت ابراہیم خدا کا دوست ہے، اور جو لوگ حکمت سے بھرپور ہیں یا عقل مند ہیں وہ کیا ہیں؟ خدا کے دوستوں کی طرح ہیں. اب ہم نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں خدا کے دوست ہیں یا خدا کے دوستوں کی طرح ہیں. سوال کہ خدا کے دوستوں نے یا ان لوگوں نے یا ان مبارک ہستیوں نے کیا کیا کہ یہ خدا کے دوست کہلائے یا خدا کے دوستوں کی مانند بنے؟ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے خاص کیا ہوگا. دوستی کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. اب یہ بات بہت دھیان سے سننے والی ہے کہ why they were called friend of God اور like a friend of God. پہلے نمبر پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نوح نے خدا کی کیا کی؟ تابعداری کی، اس کا حکم مانا. خدا نے کیا کہا کہ کشتی بنا، اور اس نے کشتی بنائی. اور اس کے بعد جو خدا نے جانوروں کے بارے میں حکم دیا یا جیسا خدا نے اس کو کہا، اس نے کیا کیا؟ خدا کے حکم کی تعمیل کی. تو دوست ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ حکم کی تعمیل کرنا. یعنی خدا کے دوست ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ خدا کے حکموں کی کیا کریں؟ تعمیل کریں. اب دوسرا، حضرت ابراہیم جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی خدا پر بھروسہ کیا، ایمان لایا. ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی کیا کیا؟ قربان کر دیا، اور خدا کے حکم کی کیا کی؟ تعمیل کی. تو دو باتیں ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان لایا، اس نے بھروسہ کیا، اور خدا کے حکم کی کیا کی؟ تعمیل کی. اب تیسرا، حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا اسپیشل ہے کہ وہ خدا کا دوست کہلایا؟ اور آیت میں نے بیان کیا کہ وہ کیوں کر خدا کا دوست ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ روبرو فیس ٹو فیس کیا کرتا ہے؟ خدا سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. تو دوست ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ خدا کی مرضی پر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا، اس پر بھروسہ کرنا، اور روبرو اس کے سامنے بیٹھ کر کیا کرنا؟ بات کرنا. یہ خدا کے دوست ہیں. اب پاک انجیل میں جو ہماری بنیادی آیت ہے اس میں ہم نے کہا
یسوع ہم سے کہتا ہے یا اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ تم میرے کیا ہو؟ دوست ہو، بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں وہ تم کرو۔ تو شرط وہی ہے پرانی والی۔ دوست ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ہم خدا کے حکموں پر کیا کریں؟ عمل کریں، یا جو یسوع ہمیں کہتا ہے اسے کیا کریں؟ پورا کریں۔ تو دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ حکموں کی تعمیل کرنا، قائم رہنا۔ جو کچھ میں تم سے کہوں وہ عمل کرو۔ عزیزو، مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو دوست کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تم غلام نہیں بلکہ تم میرے دوست ہو۔ مسیح خداوند نے مجھے اور آپ کو بھی دوست کہا ہے، کیونکہ وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں۔ یوحنا کی انجیل میں ایک اور بھی شخص ہے جو یسوع کا دوست کہلایا ہے، اور وہ کون ہے؟ نہیں، وہ اس کو پیار کرتا ہے۔ کس نے کہا؟ شاباش! جو لازر ہے وہ بھی یسوع کا دوست ہے، اور کلام لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، میں جاتا ہوں کہ اسے جگاؤں۔ تو یسوع لازر کو بھی اپنا کیا کہتا ہے؟ دوست کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے، کلام لکھا ہے کہ جسے وہ پیار کرتا تھا۔ یوحنا کو بھی یسوع پیار کرتا ہے اور لازر کو بھی یسوع پیار کرتا ہے، مارتھا اور مریم کو بھی یسوع پیار کرتا ہے، اس لیے خواتین بھی پریشان نہ ہوں۔ اب میں نے کہا کہ یسوع نے ہمیں دوست کہا ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر اس نے ہمیں دوست کہا ہے تو اس نے ہم سے کچھ چھپایا بھی نہیں۔ He revealed everything to us، اور یہ کلام میں بیان کیا گیا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ جو باتیں میں نے باپ سے سنی ہے میں نے سب تمہیں بتا دی ہیں۔ So everything is being revealed۔ جو میں نے باپ سے سنا، جو میں نے باپ سے پایا، وہ سب کچھ میں نے تمہیں بتا دیا۔ And that's how it happens between the friends۔ فرینڈس کبھی بات، جو اچھے دوست ہوتے ہیں یا جو حقیقی دوست ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں چھپاتے۔ تو یسوع نے ہمیں اس لیے دوست کہا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنا سب کچھ بتا دیا ہے، یا جو کچھ اس نے باپ سے سنا یا باپ سے پایا ہمیں پہنچا دیا، اور کہا ہے کہ جو باتیں میں نے باپ سے سنی وہ سب، کچھ نہیں، چند ایک نہیں، وہ سب میں نے تمہیں بتا دی، اس لیے تم میرے دوست ہو۔ تو اس کا مطلب مسیح میں میرے عزیزو یہ ہوا، یا کلام کے مطابق دوست ہونے کی خصوصیات کیا ہے؟ پہلا، حضرت موسیٰ کی مانند روبرو گفتگو کرنا، حضرت ابراہیم کی مانند خدا پر بھروسہ رکھنا، اور حضرت نوح کی طرح خدا کے حکموں کو پورا کرنا، اور شاگرد کی مانند اپنے استاد کی مرضی کو پورا کرنا۔ تو یہ دوست ہونے کی خصوصیات ہے، یعنی بے باکی کے ساتھ آپ اپنے دوست سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا کہ یسوع کا دوست ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے حکموں پر دل و جان سے عمل کرنا، اس پر ایمان لانا، اس پر بھروسہ رکھنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے اپنا تعلق قائم رکھنا، اس سے قائم رہنا، بے باکی سے ملنا، اس سے ملاقات کرنا، اور اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ کھانا۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں تاکہ میں اندر آؤں، تاکہ شام کا کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے۔ عزیزو، جو خدا کے دوست ہوتے ہیں وہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور موسیٰ کی طرح ہوتے ہیں، ایمان لانے والے، یقین کرنے والے، حکموں کی تعمیل کرنے والے۔ اب ہم بھی یسوع کے دوست ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کی دوستی میرے اور آپ کے لیے نہ صرف ایک انمول تحفہ ہے بلکہ ایک برکت بھی ہے،
اور ہمارے لیے یہ خوشی اور فخر کی بات بھی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دوست ہمارا یسوع ہے اور وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ وہ جان مانگتا نہیں بلکہ وہ جان دیتا ہے. تو کیا کوئی شخص ایسے دوست کو جو سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو اپنی جان ہمارے لیے دے دیتا ہے، کیا کوئی شخص ایسے دوست کو کھونا چاہے گا؟ یقیناً ہرگز نہیں. تو عزیزو، یسوع نے تو یہ کہا ہے کہ تم میرے دوست ہو. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ بھی برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا دوست میرا یسوع ہے؟ یسوع نے تو کہہ دیا کہ تم میرے دوست ہو. کیا میں اور آپ یسوع سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے خداوند تو میرا دوست ہے؟ یقیناً کہتے ہوں گے. اگر نہیں تو کہنا چاہیے. میں نے کہا کہ اس کی دوستی ہمارے لیے انمول تحفہ ہے. تو اس لیے عزیزو، اگر ہم یہ کہتے ہیں یا اگر ہمارا بھروسہ ہے اور اگر ہمارا یقین بھی ہے، بلکہ ہے یہ سب سچ بھی ہے کہ یسوع ہمارا دوست ہے، تو پھر ضرور ہے کہ ہم اپنے دوست یسوع کو دوسروں سے متعارف کروائیں. ہم اپنے دوست کو دوسروں سے ملاتے ہیں یا نہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ کراچی سے آیا ہے، یہ اکاڑا سے آیا ہے، یہ چھیچک سے آیا ہے، یہ لیا سے آیا ہے. میں آپ کے گاؤں کے نام بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی مس ہو جائے سوری. یہ خوشپور سے آیا ہے، یہ میرا کیا ہے؟ دوست ہے. ہم متعارف کرواتے ہیں. تو اسی طرح یسوع ہمارا دوست ہے تو ضرور ہے کہ ہم اپنے دوست یسوع کو دوسروں کو کیا کریں؟ متعارف کرائیں. میں تو یہ بھی سجیشن کرتا ہوں، لیٹس ہیو ون ڈے گیٹ ٹوگیدر آف دا فرینڈس. گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی باہمی ملاقات دوستوں کی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے. تو اگر ہم دنیاوی دوست ہیں، ان کی ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کافی پر جاتے ہیں، کھانے پر آتے ہیں، یا ویسے ہی باہر جاتے ہیں، یا گھومنے جاتے ہیں، یا اکٹھے بیٹھتے ہیں، یا دوسروں سے متعارف کراتے ہیں، تو یسوع جو ہمارا حقیقی دوست ہے، کبھی ہم نے اس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کیا ہے یا نہیں؟ باقی دوستوں کے ساتھ بھی کیلے کیلے میں تو ضرور ہے، لیکن باقی کے ساتھ بھی کبھی گیٹ ٹوگیدر کیا ہے یا نہیں؟ کہا ہے کہ نہیں یہ آئیں، تم میرے دوست ہو، تم بھی میرے دوست ہو، تم بھی میرے دوست ہو، آؤ میں تمہیں ایک اپنے دوسرے دوست سے ملاتا ہوں، اور وہ میرا دوست یسوع ہے جو اپنی جان ہمارے لیے دیتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں کہ باقی بھی گیٹ ٹوگیدر کیا کریں، لیکن کبھی کبھی اپنے دوستوں کا یسوع کے ساتھ بھی گیٹ ٹوگیدر کیا کریں. اب مجھے معلوم ہے بل بڑے آندے نے، مہنگائی بڑی ہے، خرچہ بڑا ہے، ایکسپینسز جو بہت ہیں. آج کل بچوں کی فی جو ہے، آج کل کتابیں، یونیفارم ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، بہت مہنگائی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو گیٹ ٹوگیدر کرنا مشکل ہے، کھانے پر بلانا مشکل ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سب ڈرتے ہیں، یا چلو کر بھی لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اگر صحیح گیدرنگ کی جائے تو کم سے کم ادھی تنہات گئی. تو اس لیے خرچے سے سارے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. یا آج کل اس کا رجحان کم ہو رہا ہے کیونکہ بہت مہنگائی ہے، یا کئی دفعہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ممکنہ طور پر گیٹ ٹوگیدر اس لیے بھی نہیں ہوتے کیونکہ خرچہ بہت ہو جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ جب میرا کوئی مہمان آتا ہے، یا جب میرا کوئی دوست آتا ہے، یا جب میں شاید جاتا ہوں کسی کے گھر، تو بڑا خرچہ ہوتا ہے. ہوتا ہوگا، جب میرا ہوتا ہے تو ان کا بھی ویسے ہی ہوتا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں لانی پڑتی ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ پھر تھاؤزنڈ میں جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اب یہ خرچہ ہے اور دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر بھی کرنا ہے. تو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہاں، جب ہم دنیاوی طور پر دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو خرچہ ہوگا، خرچے سے ڈرنا بھی چاہیے اور ہم ڈرتے بھی ہیں. لیکن جب ہم یسوع کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کریں گے تو پھر خرچے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا دوست، وہ خود ہماری میزبانی کرے گا،
क्योंकि ज़बून में कहता है कि वो मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है और मेरा जाम लबरेज होता है। खर्चे दी तो कोई मसला नहीं, खर्चा किने करना है? दस्तरखान कौन बिछाएगा? कौन हमारे लिए मेज तैयार करेगा? हमारा दोस्त यस्सु। हमने सिर्फ जाना है, हमने बाकी दोस्तों को बुलाना है और ये बड़ा गेट टुगेदर करना है ताकि अपने दोस्त से मिले। खर्चे से डरना हरगिज नहीं, या खर्चे से डरने की जरूरत नहीं है। खर्चा नहीं होगा, सिर्फ आपने जाना है, दस्तरखान लगा होगा और यस्सु आपका मुंसिर होगा और दस्तरखान पर मुरगन ग़िज़ाएं नहीं होंगी या उम्दा मैं नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? उसका अपना बदन और खून होगा और जो उसे खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। इसलिए मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आए जिथों फ्री च मिले उत्थे टोजी करिए। कई दफ़ा हमारे ऐसे दोस्त होते हैं ना कि यार ये खिलाखलू देता है, ठीक है इसके साथ जाते हैं। मेरे एक दो प्रीस्ट फ्रेंड्स हैं तो मैं पर्स लेकर ही जाता, मैं कहता यार घर रह गए ताकि वो खर्चा करें। अब ये हमारा दोस्त जो है ये कहता है कि पर्स लाने की ज़रूरत नहीं है, खर्चे से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस आओ, मेज़ लगा होगा, खाना दस्तयाब होगा और वो भी फरावानी के साथ, बख्तात के साथ, क्योंकि मेरा जाम लबरेज होता है यानी कि नीचे गिरता है, इतना भरपूरी और मामूरी के साथ। तो इसलिए सिर्फ एक ही बात दरकार है कि गेट टुगेदर करें, दोस्तों को बुलाएं और अपने दोस्त यस्सु से मुलाकात गाहे बगाहे किया करें। जब फ्री में सब कुछ मिलता है तो बंदा शाम दा भी खाए, सुबह दा भी खाए, दोपहर दा भी खाए, बल्कि जो दिल करदा है, ऐसा ही है ना। और यस्सु कभी रोकता नहीं, ऐसा ही है ना। उसके दस्तरखान हमेशा सजे रहते हैं, उसका मेज़ हमेशा लगा रहता है और उसमें जिंदगी की खुराक हमेशा दस्तयाब होती है। इसलिए मैं आपको दावत देता हूं, अपने दोस्तों को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, एंजॉय करें और ऐसे मील को एंजॉय करें जो सिर्फ हमें बदनी तौर पर ताकत नहीं देता बल्कि हमें रूहानी तौर पर भी मजबूत करता है। कि यीशु कहता है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो जिंदगी रखता है। तो जिंदगी का दस्तरखान सबके लिए दस्तयाब है और दस्तरखान बिछाने वाला और तैयार करने वाला और दस्तरखान पर चीज़ें लगाने वाला हमारा यस्सु, हमारा दोस्त है, जिसने ये कहा है कि इससे ज़्यादा और कोई प्यार नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आएँ इस दोस्त से मुलाकात किया करें और गाहे बगाहे किया करें, हर रोज़ किया करें, जब दिल करे। जब कोई दूसरा दोस्त ना बुलाए, जब कोई आपको इनवाइट ना करे तो सीधा अपने दोस्त को ला जाओ। तो कोई और भी अगर कोई गरीब है तो उन्हें आंखों के आ जा, हम अपने दोस्त के पास जाते हैं। मैं आपको दावत देता हूँ कि अपने दोस्त यीशु के पास आएँ और इस दस्तरखान से खाएं। आप कभी भूखे नहीं होंगे, आप कभी प्यासे नहीं होंगे। खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे और आपको यीशु की दोस्ती बहुत बहुत मुबारक हो।